السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ، لیبینہ کہ وہ واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں راہ دکھائے، سننا طریقے کی، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم اور وہ متوجہ ہو تم پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آسان سا مفہوم ہے، ساتھ ہی یہ سارا واضح ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر جو اپنا سیدھا راستہ ہے، جن پر نیک لوگ چلتے رہے ہیں، وہ راستہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے اور تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ آگے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یریدو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ان کے یتوبہ وہ توبہ قبول کرے یا متوجہ ہو، علیکم تم پر، ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، شہوات کی، شہوات سے مراد خواہشات ہیں، ان کے تمیلو تم جھک جاؤ، میلا عظیما جھک جانا بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہیں سیدھی راہ دکھائے، تم متوجہ ہو، تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت دے، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ یخفف کا مطلب کیا ہے؟ تخفیف کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، ہلکا کر دے تم سے تمہارا بوجھ، یعنی تمہارے لیے آسانی کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، یعنی عورت، اس کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ انسان کو یعنی مرد کو عورت کے بارے میں کمزور بنایا گیا ہے، وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، عورتیں انسان کو اپنی طرف جلدی مائل کر لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ کنیزوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، آسانی پیدا کی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم آپس میں، اموالکم اپنے اموال، بینکم آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، بالباطلی باطل طریقے سے، الا مگر ان کے تکونا ہو، تجارتاً تجارت، عن تراض منکم باہمی رضامندی سے تم میں، ولا تقتلوا انفسکم نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکم تم پر، رحیما رحم کرنے والا۔ اس میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، یہ وہ احکامات ہیں نا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے، ان میں سے ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کیسے کھا سکتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جال سازی سے، ملاوٹ کر کے، یا جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، رشوت وغیرہ لینا، یہ سارے باطل طریقے سے مال کھانا ہوتا ہے۔ اللہ مگر ان کے تکونا ہو، تجارتاً تجارت، عن تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے، تجارت کیا؟ خرید و فروخت کرنا، باہمی رضامندی سے تجارت کرنے کو پسندیدہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اس ایک مفہوم تو اس کا آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیا مفہوم ہے کہ خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو جس چیز سے قتل کرتا ہے نا، وہ آخرت میں جہنم میں اسی چیز سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پیا ہے
اسے خودکشی کی ہے تو وہ زہر ہی پیتا رہے گا. اگر کسی نے خنجر وغیرہ گھونپا ہوا ہے تو وہ گھونپتا رہے گا. تو مطلب یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جس نے آپ کو جان دی ہے وہی جان لینے کا حقدار ہے. تو یہ تو واضح آپ کو پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور یہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کہ تمہیں پھر جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر، کانا بیکم ہے تم پر رحیمہ، رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم کرنے والا ہے. ہمیں یہ احکامات بتا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. ومن، اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ عدواناً دشمنی سے، وظلما اور ظلم سے، فسوفا پسند قریب، نسلی ہی ہم داخل کریں گے اس کو نارا آگ میں، وکانا ذالک اور یہ ہے علی اللہ اللہ پر یسیر و آسان. جو کوئی منع کرنے کے باوجود یہ کام کرے گا دشمنی سے اور ظلم کرتے ہوئے اپنی جان پر اور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، تو ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ جہنم میں داخل کرنا اللہ پر آسان ہے. یہ من کے ساتھ یہ جو مضارع ساکن آیا نا، یہ گرامر میں شرط من شرطیہ ہے. شرط کے ساتھ جو مضارع ہوتا ہے نا وہ ساکن آتا ہے. اور کس کے ساتھ آتا ہے مضارع ساکن؟ آپ پڑھ چکے ہیں فعل امر و نہی میں بھی ساکن ہوتا ہے نا. تو جو شرط کے ساتھ آئے نا تو تب بھی مضارع ساکن ہوتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ان اگر، تجتنبوا تم اجتناب کرو گے، تم بچو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، عنہ ان سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم و داخل کریں گے تم کو، مدخلا داخل کرنا، کریما عزت کی جگہ یا عمدہ جگہ. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رک جاؤ گے، اجتناب کر لو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. نیکیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے برائیاں ختم کر کے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں بھیجنا ہے انسان کو. تو بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ حدیث کے مطابق کبیرہ گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی والا کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا، ان کو کرنا کبیرہ گناہ کہلاتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے. اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وہ ہے شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، قتل کرنا، معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر بہتان لگانا، اور یتیم کا مال کھانا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر صغیرہ گناہ بھی بار بار کیے جائیں نا، اصرار کے ساتھ کیے جائیں، توبہ نہ کی جائے، تو وہ بھی کبیرہ ہی بن جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ان کے معاف کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنے سے گناہ ہٹ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے، نیکی کا کام کرنے سے، مسجد کی طرف چل کے جانے سے، ہے نا، تو گناہ ہٹتے جاتے ہیں. یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. توبہ کی شرائط آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. سچے دل سے توبہ کرنا، آئندہ نہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ گناہ کا کام ہم سے ہو گیا، اللہ جی آئندہ ہم کبھی نہیں کریں گے، اور پوری کوشش کرنا کہ آئندہ وہ آپ سے کام نہ ہو. اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی انسان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہوا ہے، تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. حق کسی کا مارا ہوا ہے تو اس کو اس کا حق لوٹانا بھی ضروری ہے. تو پھر کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو، نہ تم آرزو کرو، ما فضل اللہ جو اللہ نے فضیلت دی بھی اس کے ساتھ بعضکم بعض تمہارے کو علی بعض پر لرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اکتسبوا جو وہ کمائیں، ولنسائی اور عورتوں کے لیے نصیب مما حصہ ہے اس میں سے جو مکتسبنا جو وہ کمائیں، وسألوا اللہ من فضلی اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑی فضیلت دی ہے تو ان کے فضیلت کی آرزو نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورتیں بنایا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا بنانا ہے نا، تو اس بات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا راضی رہیں، خوش رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دونوں ہی برابر ہیں، نیکیوں کے کام اگر مرد کریں یا عورتیں کریں دونوں کو برابر ہی اجر ملے گا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حساب سے تھوڑی سی فضیلت ایک درجہ مردوں کو زیادہ دی ہوئی ہے، وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے، دو حکمران تو نہیں ہو سکتے ایک جگہ میں، تو وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے، معاشرے کا انتظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ہاں نیکیاں کمانے میں اور برائیاں کمانے میں دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، تو جو بھی وہ کمائی کریں گے اچھی یا بری ان کو ویسا ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا مانگنا چاہیے، فضل کا سوال کرنا چاہیے ہمیشہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے موالیہ وارث مما اس میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ جو عقدت گرا لگائے ایمانکم اپنی قسموں کی، فآتوہم پس دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہیدہ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کر دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ والدین کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا، بھائی کا اتنا، اولاد کا اتنا، اور یہ اس مال میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں والدین یعنی فوت ہو جائیں اور پیچھے جو مال چھوڑ جائیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار بہن بھائی اگر کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے مال فوت ہو جاتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے وارث سب مقرر کر دیے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم وہ جن سے تم نے گرا لگائی قسموں کی، یعنی یہ ایسے ہوتا تھا جاہلیت میں کہ اگر کوئی آدمی لاوارث ہوتا تھا تو وہ کسی کے ساتھ دوستی لگا لیتا تھا، اپنے دوست کے ساتھ، تو اس کو کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم نے میری دیت ادا کرنی ہے، میری مدد کرنی ہے مالی طور پہ، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا سارا مال تمہارا ہے، تم اس کے وارث ہو۔ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ مواخات کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا اس کے بارے میں ہے، مطلب جو بھی عہد معاہدہ کوئی کر لیا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ کوئی عہد معاہدہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا حق دو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، اب عہد معاہدے کے حساب سے ترکہ نہیں تقسیم ہوگا، اب جو اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کر دیے ہیں نا انہی کو ملے گا حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، والدین کا، بھائی کا، بہن کا، اولاد کا، بیوی کا، تو اس حساب سے ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب یہ جو معاہدے کے طور پہ ترکہ تقسیم ہوتا تھا اب یہ نہیں ہوگا، یہ آیت جو ہے نا اتنی یہاں سے لے کے اتنی یہ منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کس آیت سے منسوخ ہوئی ہے؟ سورۃ الانفال، آپ پڑھیں گے آگے، سورۃ الانفال آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رشتہ دار ہی زیادہ حقدار ہیں، یعنی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے مال کے وارث بننے کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 75 کے ساتھ یہ والی جو آیت ہے نا یہاں سے لے کے اتنی یہ منسوخ ہو چکی ہے، آپ اس کو لکھ کے یاد کر لیں کہ منسوخ آیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک لیسن میں
سارا منسوخ آیات کے بارے میں بتایا ہے کہ کتنی آیات منسوخ ہیں، کون کون سی منسوخ ہیں اور کن آیات کے ساتھ وہ منسوخ ہوتی ہیں۔ ان کو الگ سے ایک لیسن اس کا سمجھیں، سمجھ کے اس کو لکھ کے اس کو یاد کریں۔ ناسخ و منسوخ کا علم جو ہونا آپ کو بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ نہ خود گمراہ ہو اور نہ کوئی آپ کو گمراہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر گواہ ہے، نگران ہے۔ یہ آپ کا دوسرا رکو مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔